السلام علیکم ناظرین اکرام، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ عزیز محترم، اس آیت کا ترجمہ ہر ایک کو معلوم ہے کہ اے ایمان والو، تم پہ روزہ اسی طریقے سے فرض کیا گیا ہے، اس طریقے سے گزشتہ مدد کیا گیا ہے، لعلکم تتقون، شاید کہ تم صاحب تقویٰ ہو جاؤ، لعلکم تتقون کی منزل تک پہنچ جاؤ۔ اور پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں پھر روزے کی بھوک اور پیاس کا احساس نہیں ہوتا کہ پروردگار مومن کہہ کر خطاب فرمایا۔ ناظرین اکرام، آج ماہ رمضان المبارک کی 23 تاریخ ہے، اور یہ جو شب قدر اور دیگر ایام مناسبتیں اور شہادت امیر المومنین علیہ السلام، یہ ایام گزر گئے، اور کل کی شب آپ نے پوری رات پروردگار کی بارگاہ میں عبادت اور بندگی اور اطاعت اور دعا استغفار کیا۔ پروردگار آپ لوگوں کے اس اعمال کو قبول فرمائے اور مزید زیادہ سے زیادہ عبادت اور بندگی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ آج ماہ رمضان المبارک کی 23 تاریخ یہ بھی گزرنے والی ہے، چند دن جو ہے باقی ہے، لہذا جتنا ہو سکے اس ایام میں ماہ مبارک و رحمت و برکت ہے، اور بہت اہم تاریخ کی جو کل کی شب گزر گئی، پروردگار سب کی بندگی، عبادت اور دعا استغفار کو قبول فرمائے۔ چند دن اور باقی ہے۔ عزیزان محترم، کچھ مسائل کی طرف روشنی ڈال دیں کہ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ کہ نمازی جو نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو دونوں پیر زمین پہ رکھنا یہ واجب ہے، یہ احتیاط واجب یہ ہے کہ دونوں پاؤں زمین پر رکھے گا، اور اگر بدن کا بوجھ، جسم کا بوجھ، وزن اگر ایک پاؤں پہ ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مستحب ہے کہ دونوں پاؤں پہ وزن ہو، اور جب کھڑا ہو قیام کے لیے نمازی تو پھر اس کی نگاہ جو ہے سجدہ گاہ کی طرف ہو، اور اسی طریقے سے جب رکوع میں ہو تو پھر نگاہ جو ہے دونوں پاؤں کے درمیان ہوگا، یعنی رکوع میں گھٹنے کو پیچھے کی طرف جو ہے ڈھکیلے گا، پیٹھ کو ہموار و برابر رکھے گا، اور نگاہ دونوں پاؤں کے درمیان میں۔ اور جب تشہد پڑھ رہا ہو، ہے تو پھر مستحب یہ ہے کہ نگاہ جو ہے وہ دامن پہ ہو، یہ مستحب ہے۔ اور باقی مثلا جو ہے ادھر ادھر آنکھیں گھما رہا ہے نماز کے دوران، اگر چہرہ گھمائے تو ظاہر سی بات واضح ہے کہ جس طریقے سے بیان کیا گیا ہے کہ اس قدر چہرہ گھما دے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ چہرہ گھما رہا ہے تو نماز باطل ہے، لیکن جو ہے اگر اپنی آنکھوں کو گھما رہا ہے ادھر ادھر تو پھر یہ جو ہے مکروہ ہے، نماز کی حالت میں ادھر ادھر اپنی آنکھیں گھمانا ہے، جیسے آنکھ پھیرتے ہیں ادھر ادھر تو یہ مکروہ ہے۔ اور اگر کوئی شخص جو ہے کھڑا ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے تو پھر ضروری ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز نہ پڑھے، کھڑا ہو کر پڑھ سکتا ہے تو پھر بیٹھ کر نہ پڑھے، اور جس مقدار جتنا جو ہے وہ کھڑا ہو کر پڑھ سکتا ہے وہ اتنا جو ہے وہ کھڑا ہو کر پڑھے، جتنا پڑھ سکتا ہو۔ مثلا جو ہے اگر 4 رکعتی نماز پڑھ رہا ہے، مثلا جو ہے 2 رکعت کھڑا ہو کے پڑھ سکتا ہو، پھر اس کے اندر جو ہے قوت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تو پھر 2 رکعت جو ہے وہ بیٹھ کے پڑھے گا، یعنی بیٹھ جائے گا۔ مثلا جو ہے اگر الحمد اور سورہ پڑھے اور اس کے بعد مثلا 1 رکعت پڑھا، الحمد اور سورہ پڑھا،
اور اس کے بعد جو ہے اس قابل نہیں ہے کہ کھڑا رہ سکے، تو پھر جو ہے وہ بیٹھ جائے، یعنی پھر وہ بیٹھ کر نماز پڑھے، بیٹھ کر مثلاً جو ہے الحمد سورہ پڑھا اور اس قابل نہیں ہے کہ اب کھڑے ہو کر رکوع بجا لا سکے، تو پھر اب وہ جو ہے الحمد سورہ پڑھنے کے بعد بیٹھ جائے اور رکوع جو ہے وہ بیٹھ کر بجا لائے، یعنی جتنا جو ہے ممکن ہو سکے، جس مقدار میں جو ہے ممکن ہو سکے کھڑا ہو کر نماز پڑھنا، تو پھر وہ کھڑا ہو کر پڑھے گا، اور باقی جو ہے وہ بیٹھ کر پڑھے گا۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ جب تک اس کا بدن سکون حاصل نہ کر لے اس وقت تک جو ہے وہ کوئی واجب ذکر نہ پڑھے، بدن سکون نہ حاصل کر لے۔ مثلاً جو ہے اب وہ کھڑے ہو کے پڑھ رہا ہے، الحمد کچھ پڑھا، اب اس قابل نہیں ہے کہ وہ کھڑا رہ سکے، تو پھر جو ہے وہ فوراً بیٹھ جائے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دے، اس کے بعد جو ہے پڑھنا شروع کر دے۔ یا مثلاً جو ہے الحمد پڑھی اور الحمد پڑھنے کے بعد اب اس قابل نہیں ہے کہ وہ کھڑا رہ سکے، تو اب یہ نہیں کہ مثلاً جو ہے دوسرا سورہ بھی وہ پڑھنے لگے، وہ بیٹھ جائے اور بیٹھنے کے بعد جو ہے وہ پھر سورہ پڑھے، یعنی جو بھی، یہ تو مثال کے طور پہ کہہ دیا کہ جب تک اس کا بدن جو ہے سکون حاصل نہ کر لے اس وقت تک واجب ذکر نہ پڑھے۔ دیکھیں اگر جو ہے کھڑا ہونے پہ اگر مجبوری ہے کہ مثلاً جو ہے ڈنڈے کا سہارا لینا، یا مثلاً جو ہے دیوار کا سہارا لینا یا کسی چیز کا سہارا لینے پہ مجبور ہو، اگر جو ہے کھڑے ہونے کی حالت میں، یا مثلاً جو ہے اس کا تھوڑا بدن جو ہے حرکت کرے، یعنی اس پہ جو ہے مجبور ہو، بدن حرکت کرے، کسی چیز کا سہارا لے، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی لے سکتا ہے سہارا وغیرہ، یعنی مجبوری کی حالت۔ لیکن اختیاری حالت میں سہارا نہ لے، یعنی اختیاری حالت میں یہ نہیں کہ مثلاً جو ہے کسی جگہ ٹیک لگا رہا ہے، کسی چیز کا سہارا لینا یا بدن کا حرکت کرنا، یہ اختیاری حالت میں نہیں۔ اختیاری حالت میں سہارا لینا، مثلاً جو ہے کسی چیز سے ٹیک لگائے، کوئی بھی سہارا ہو، دیوار ہو یا کوئی چیز ہو، یہ نہیں کرے گا اختیاری حالت میں۔ لیکن اگر مجبوری ہے تو پھر اس میں جو ہے کوئی حرج نہیں ہے، سہارا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اسی طریقے سے رکوع یا سجود کے لیے بھی ہے کہ جس قدر جو ہے ممکن ہو سکے وہ جو ہے جھکے، اور اتنا جھکے کہ عرف عام میں جو ہے اسے رکوع یا سجود کہا جائے، اتنا جھکے رکوع یا سجود جو ہے وہ کہا جائے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ نماز کے سلسلے سے اگر آپ دیکھیں تو بہت سے اس میں مستحبات ہے کہ انسان جو ہے مستحبات کو بھی ادا کرے، بہت سے مستحبات بہت زیادہ جو ہے ثواب ہے۔ مثلاً جو ہے یہ بھی مستحب ہے کہ نمازی جو ہے وہ سجدے کو طول دے، قنوت ہے یا رکوع ہے مثلاً وہ طول دے، تو یہ جو ہے مستحب ہے بہت زیادہ، اس میں بھی ثواب ہے، مستحب ہے طول دے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو ہے یہ ہے کہ جو فرادہ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن جو ہے یہ جماعت کا اب یہ مسئلہ جو ہے یہ الگ ہے، جیسا کہ خود جناب ابو ذر علیہ السلام نے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تھا نماز کے سلسلے سے، نماز ہے اور تمام نمازیں ہیں، اور نمازوں میں افضل کون سی نماز ہے؟ تو رسول اکرم نے فرمایا کہ وہ نماز کہ جس نماز میں سجدے کو طول دیا جائے۔ تو اب جو ہے باجماعت نماز ہو رہی ہے تو یہ مسئلہ الگ ہے، اس کے آداب الگ ہیں کہ جتنے
جلدی ہو وہ جلدی کرے، یعنی معلوم نہیں کون کتنی دیر تک کھڑا رہ سکتا ہے، اس کا وضو جو ہے کب تک برقرار رہ سکتا ہے، کسی کے جو ہے کمر میں اتنی قوت نہیں ہے کہ اتنی دیر تک جو ہے جھک سکے یا مثلا کھڑا ہو سکے، یہ تمام چیزیں ہیں تو اس کے آداب وہ الگ ہیں نماز با جماعت کے، لیکن جو ہے اگر کوئی شخص اس طریقے سے فرادہ پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے یہ ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو مسائل تھے اور مختصر طور پہ ہم نے جو ہے ذکر کر دیا، اور سب سے اہم چیز جو پہلو ہے وہ ایمان، کہ انسان کا ایمان جو ہے وہ برقرار ہے، ایسا نہ ہو کہ مثلا جو ہے ابتدا میں ایمان برقرار رہے، صاحب ایمان ہے، اور آخر وقت یعنی مرنے سے پہلے جو ہے اس کی عاقبت خراب ہو گئی۔ ایسا بھی ہے کہ جن کے پاس ایمان نہیں تھا عاقبت اچھی نہیں، لیکن معلوم یہ ہوا کہ اب بہت سے تاریخ میں مل جائیں گے آپ کو کہ دیکھیں شروع میں صاحب ایمان نہیں لیکن آخر میں صاحب ایمان ہو گئے۔ بہت سے ایسے بھی ملیں گے کہ جو صاحب ایمان تھے اور آخر میں جو ہے ایمان رخصت ہو گیا، عاقبت جو خراب ہو گئی۔ لہٰذا جو ہے یہ بھی ہمیشہ ثبت اقدام، ثبت قلوب اقدام، دعا بھی ہے، اور دعا بھی یہ برابر پڑھتا رہے کہ ہم جو ہے ایمان پہ ثابت قدم رہیں۔ خود رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب آخری دور زمانہ آئے گا، اور دیگر معصومین علیہ السلام نے بھی فرمایا، وہ جو ہے گھر امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا، انہوں نے اپنے پدر بزرگوار اور جد سے، تو رسول اکرم نے فرمایا کہ آخری وقت آخری دور جو ہے ایسا آئے گا کہ ایمان جو ہے صرف نام کا رہ جائے گا، نام کا رہ جائے گا، یعنی بہت کم لوگ ہوں گے کہ جو صاحب ایمان ہوں گے، اور آخری دور جب آئے گا تو ایمان کو بچانا ایسا ہی ہوگا کہ جس طریقے سے انگارے یعنی آگ کے انگارے کو ہاتھ پہ رکھنا سخت ہے، یا آگ کے انگارے کو ہاتھ پہ رکھنا جتنا سخت ہے، اسی طریقے سے آخری دور میں اپنے ایمان کو بچانا اتنا سخت مرحلہ ہے۔ بہرحال آپ دیکھیں کہ انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں بھی ہے، دعوت دیتے رہے لیکن جو ہے ایمان نہیں لائے۔ جناب یونس جو ہے 30 سال تبلیغ کی، لیکن صرف جو ہے تنخواہ اور ربیل ایمان لائے۔ خود جو ہے آپ دیکھ لیجئے کہ جناب ہود علیہ السلام کے زمانے میں شداد، جناب ہود علیہ السلام جو ہے تبلیغ کرتے رہے لیکن جو ہے وہ ایمان نہیں لایا، تو پھر آخرکار جو ہے سوال کیا، کئی سال تبلیغ کرتے رہے ایمان نہیں لائے، جناب ہود علیہ السلام کا زمانہ ہے، تو شداد نے سوال کیا، ایمان نہیں لائے تو سوال کیا اس نے جناب ہود علیہ السلام سے، یہ بتائیے کہ اگر جو ہے ہم ایمان لائے تو اللہ ہمیں کیا دے گا؟ تو جناب ہود علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم ایمان لاؤ گے تو پھر تم جنت میں جاؤ گے۔ اس نے جنت کی کیفیت پوچھی، جناب ہود علیہ السلام نے بتا دیا جنت کی کیفیت کی، ایسی جنت تمام چیزیں ہیں، تمام نعمتیں ہیں، نہر ہے، باغات ہے، حوریں ہیں، تمام چیزیں ہیں، جو چیز چاہو گے وہ چیز تمہیں جو ہے مل جائے گی، صرف ارادہ کرو گے تو وہ چیز جو ہے تمہیں مل جائے گی۔ اب جب تمام خصوصیت کو پوچھ لیا تو کہا کہ ایسی جنت کی ضرورت نہیں، ہم خود جو ہے جنت بنوائیں گے۔ اب اس نے جو ہے حکم دیا، یہاں تک کہ اس کا بھانجا تھا، اس کا نام زحاق تھا، وہ ایران میں تھا حکومت کرتا تھا، تو اس نے جو ہے اس سے کہا کہ جتنا سونا اور چاندی ہو سب تو جو ہے تم ادھر بھیجو۔ اب اس کے بعد جو ہے ادھر سے تمام سونا چاندی ہیرے جواہرات اب سب جو ہے حکم دے دیا کہ جنت بنائی جائے۔ 100 سال لگ گیا تھا
اب جنت جو ہے بن رہی ہے، یہاں تک کہ سونا چاندی نہر جو بنایا تھا، نہر بنایا تھا تو اس نہر میں ہیرے اور جواہرات بہہ رہے تھے، جو درخت لگایا تھا اس میں جو ہے مشک و عنب کی خوشبو لگا دیا تھا کہ جب ہوا چلتی تھی تو ایک عجیب خوشبو پھیل جاتی تھی۔ سونے کا سب تمام چیزیں جو ہے 12,000 جو ہے روم بنا دیا، اور دیگر جو ہے خوبصورت عورتوں کو بلا لیا، بہترین سونے چاندی کا یہ سب جو ہے آبادہ کر دیا۔ 100 سال لگا، ہیرے جواہرات یہ سب جو ہے یہ منگایا، اور شام کے قریب جو ہے وہ ایک علاقے میں اس نے بنوایا، اپنی جنت بنوائی۔ اب اس کے بعد جب یہ جنت آمادہ ہو گئی، یہ بھی بڑا خستہ تھا لیکن اپنے لشکر کو لیا، اور لینے کے بعد چلا کہ چلے جو ہم نے جنت بنوائی ہے اس جنت کو ہم دیکھ لیں۔ جیسے ہی چلا تو کیا دیکھتا ہے کہ ادھر سے جو ہے ایک ہرن چلا آ رہا ہے، اور اس کے سینگ جو ہے سونے کے مانند، پاؤں جو ہے وہ چاندی کے مانند۔ دیکھا، اس نے سوچا کہ شکار کریں، کچھ دور آگے بڑھ گیا، لشکر سے شکار کرنا چاہا، کیا دیکھا کہ کوئی شخص سامنے آ گیا ہے۔ کس نے پوچھا کون؟ تو کہا کہ مرحوم موت۔ کہا کیسے کیا؟ رو کر کہا ارے ہم نے جنت بنائی ہے۔ کہا کوئی موقع نہیں ہے، اور فوراً جو ہے وہیں پہ روح قبض کر لیا۔ یعنی شداد نے جنت بنوائی لیکن وہ جنت دیکھ نہ سکا۔ یہ بھی جو ہے انسان کو چاہیے کہ ایک عبرت حاصل کرے، یہ عبرت کا مقام ہے کہ جو اپنے زمانے کا شداد ہے یا فرعون ہے یا نمرود ہے، اسے چاہیے کہ وہ جو ہے عبرت حاصل کرے۔ دیکھیں شداد بہت بڑا جنت بنوائی لیکن اپنی جنت کو نہ دیکھ سکا، تو بہرحال اس کی روح جو ہے قبض ہو گئی، مر گیا، حاصل جہنم ہو گیا۔ اب قدرت کی آواز آئی عزرائیل سے، یہ بتاؤ کہ جب تم نے تو بہتوں کا روح قبض کیا، کرتے ہی رہتے ہو، یہ بتاؤ کبھی ایسا موقع بھی آیا کہ روح قبض کرتے وقت تمہیں جو ہے ترس آیا؟ تو جناب اسرائیل نے کہا کہ پروردگار 2 موقع پہ ہمیں جو ہے افسوس ہوا۔ کہا کون سا موقع؟ کہا کہ پہلا موقع یہ تھا کہ جب کشتی میں ایک بچہ اور ماں سوار تھی، اور کشتی دریا میں رواں دواں تھا، اور کشتی جو ہے وہ ٹوٹ گئی۔ پروردگار ایسے موقع پہ تیرا حکم ہوا کہ اس عورت کا روح قبض کر۔ اس وقت جو ہے یہ سوچا کہ اس عورت کا روح قبض کر لیں گے کہ اس بچے کا کیا ہوگا، تو اس وقت جو ہے ہمیں تھوڑا افسوس ہوا کہ دریا میں کشتی ہے اور بچہ ہے، کمسن بچہ ہے، اس کا کیا ہوگا؟ کہا کہ دوسرا موقع پروردگار یہ تو دشمن ہے، دشمن خدا ہے، اور یہ تو اس قابل ہی ہے کہ یہ جہنم میں جائے، لیکن اس نے جو ہے بہت محنت سے جنت بنوائی تھی، اور اس نے اپنی بنائی ہوئی جنت کو نہ دیکھ سکا، یہ تو دشمن ہی ہے اور جہنم میں جائے گا، دشمن خدا ہے۔ تو قدرت کی آواز آئی، اسرائیل مرحومات جو دیکھو تمہیں افسوس ہوا تھا 2 موقع پہ، تو وہ جو ہے یہی شداد تھا کہ جب دریا میں کشتی ٹوٹ گئی، اور جو روح قبض کرنے کے لیے تو اس کی بات تھی، اور یہ شداد کا چھوٹا تھا، ایک تختے پہ تھا، اور پھر جو ہے وہ تختہ کنارے لگا، اور پھر اس کے بعد جو ہے اسے زندگی ملی، اور یہاں تک اس مسجد تک پہنچا۔ اور وہ پہلا موقع پہ جو تمہیں افسوس ہوا تو وہ بھی یہی تھا، اور دوسرے موقع پہ جو روح قبض کر دیا تو یہی معلوم تھا۔
تو یعنی جو ہے پروردگار نے جو ہے اسے زندگی دی، حیات دیا، لیکن اب آپ دیکھیے کہ یہ جو ہے خود پروردگار کے مقابلے پہ آ گیا۔ قدرت کی آواز آئی کہ دیکھو یہ تو دنیاوی عذاب تھا اور آخرت کا عذاب تو ہے ہی، تو ہے ہی۔ تو بہرحال کہ انسان کو جو ہے وہ چاہیے کہ تمام جو واقعات ہیں، جو قرآن مجید کے واقعات ہیں، جو انبیاء علیہ السلام کے واقعات گزر چکے ہیں یا تاریخ میں جو واقعات گزر چکے ہیں، انسان کو چاہیے کہ اس سے عبرت حاصل کرے۔ فَتَبِرُوهُ أُولِي الْأَبْصَارِ، صاحب بصیرت کے لیے وہ جو ہے عبرت ہے کہ آپ دیکھیں جناب موسیٰ کے زمانے میں جو فرعون تھا اس کا نتیجہ کیا ہوا، شداد اس کا نتیجہ کیا، نمرود یا مثلاً جو ہے صدام، تمام جو ہے جو ظالمین تھے ان کا نتیجہ کیا ہوا۔ لہٰذا جو ہے ان تمام چیزوں سے انسان کو چاہیے کہ وہ عبرت حاصل کرے۔ تو بہرحال یہ ایام جو ہے گزر رہے ہیں، آج ماہ رمضان مبارک کی 23 تاریخ بھی یہ بھی گزرنے والی ہے، چند دن جو ہے اور باقی ہیں۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ان چند دنوں میں جو ایک ہفتہ ہے اور باقی ہے 3 دنوں میں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں، یعنی پروردگار کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اپنی آخرت کو بھی سنواریں، اپنی دنیا کو بھی سنواریں، اور وہی شخص جو ہے کامیاب ہے کہ جو دونوں چیز ساتھ میں لے کر چلے، دنیا اور آخرت بھی۔ تو بہرحال پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پروردگار جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار جو حج و زیارت کے مشتاق ہیں انہیں حج و زیارت کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار جو بیمار ہیں انہیں شفائے عاجل عنایت فرما۔ پروردگار جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا، جو نیک حاجات ہے اسے قبول فرما، کریم حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اوان و انصار میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة بكل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعین حداد مسکنہ وارضکتہ واتماتہ